نہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو مصروف ہوتا ہے نا وہ ڈس آرگنائز ہوتا ہے. وہ سارے کام خود کرنا چاہتا ہے زندگی کے, وہ ٹیم نہیں بناتا اور اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتا. میں چودھری صاحب ایک ہی جگہ پہ جا کے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ ٹائم منی اپنا ایک ریسورسز ایک ہی جگہ پہ لگاتے رہیں بار بار, مختلف جگہوں پہ جائیں. میں خود بھی جب حضرت امام حسین کے روزے پہ گیا تھا, میرے بڑے لائف کے جو پیراڈائمز تھے وہ شفٹ ہوئے. دنیا کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے مذہبی مسلمانوں کا جو اجتماع, جو تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا ہے, میرے خیال سے ان کی تبلیغ ہوگی. اور کیونکہ وہ خود بھی سارے بہت مہمان نواز اور بڑے خوش اخلاق تھے, تو میرے خیال سے انہی کی وجہ سے ان میں یہ خوش اخلاقی اور مہمان نوازی ٹرانسفر ہوئی ہے. جی سر, ان کو صرف اور صرف مذہبی شخصیت کے طور پہ ہمارے ہاں ان کو نمایاں کیا گیا ہے. جہاں تک میں نے پول سائنس میں پڑھا ہے, جی وہ بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں ہمارے, ابھی بھی لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ایون کہ جب مرزا نصیر الدین محمد ہمایوں کی حکومت چلی گئی اور اس لیے ہماری سوسائٹی زوال کا شکار ہے, اگر ہم ان کی سیاسی سماجی اور معاشی جو تعلیمات ہیں ہم اگر وہ اچھی طرح سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ATC 92. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اگاہے بگاہے پاکستان کی خوبصورت شخصیات کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ان کی زندگی سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پاکستان کی انتہائی خوبصورت شخصیت جو کہ مختلف شعبہ ہائے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان کا جو شوق ہے وہ بہت نرالا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. علی عباس صاحب, السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سر الحمدللہ, جزاک اللہ. اچھا سر, مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا. پہلے تو آپ کا بے حد شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے اپنی اس بھرپور مشکل لائف سے, ٹف لائف مطلب کہ جو روٹین ہے آپ کی بہت زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے, آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا, اس کے لیے بہت شکریہ سر. میں نہ تو میری روٹین لائف ٹف ہے اور نہ میں مصروف ہوتا ہوں. میں بڑا فری اور کام رہنے والا بنتا ہوں. ٹھیک سر. میں مصروف رہتا نہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو مصروف ہوتا ہے نا وہ ڈس آرگنائز ہوتا ہے. وہ سارے کام خود کرنا چاہتا ہے زندگی کے, وہ ٹیم نہیں بناتا اور اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتا. اچھا سر. وہ جو نہیں کرتا وہ سارا دن صبح سے لے کے رات تک کھپتا رہتا ہے. میں تو بڑا فری ہوں, میں تو آپ جیسے لوگوں سے مل کے گپ شپ لگا کے خوش ہوتا ہوں. سر جزاک اللہ. اچھا سر, جیسا کہ ہمارے علم میں آیا کہ آپ نے 14 سے زائد ٹوٹل 15 ممالک کا وزٹ کیا ہے باشمول پاکستان کے 100 شہروں میں, تو اس ٹریولنگ کی خاص وجہ؟ مجھے چودھری صاحب نیا جو ہے نا وہ شہر دیکھنے کا اور نئی جگہ دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نئے مقامات دیکھے جائیں, نئے لوگوں سے ملاقات کی جائے. بلکہ میری پچھلے دنوں والدہ کہہ رہی تھی کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے 2 عمرے پہلے کیے ہوئے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ عمرہ کرنے کی بجائے آپ ایران اور عراق کی زیارات کریں. ماشاءاللہ, بہت خوب. وہاں پہ 11-12 امام کا روزہ ہے, ماشاءاللہ, وہاں پہ آپ جائیں اور ایران کی آپ ثقافت دیکھیں گی, آپ کربلا کی ثقافت دیکھیں گی, اور پھر آپ کے جو زیارات ہو جائیں گی آپ کی جو 12 امام کی, تو کوئی ڈفرینٹ کریں آپ, کیونکہ وہ بھی ریلیجس ٹور ہے, یہ بھی ریلیجس ٹور ہے. میں چودھری صاحب ایک ہی جگہ پہ جا کے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ ٹائم منی اپنا ایک ریسورسز ایک ہی جگہ پہ لگاتے رہیں بار بار, مختلف جگہوں پہ جائیں. میں خود بھی جب حضرت امام حسین کے روزے پہ گیا تھا, میرے بڑے لائف کے جو پیراڈائمز تھے وہ شفٹ ہوئے. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں نہیں مارتے, دھکا نہیں دیتے ایک دوسرے کو. اور حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں گا, شاید یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے مذہبی مسلمانوں کا جو اجتماع, جو تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا ہے, وہ حضرت امام حسین کے روزے پہ ہوتا ہے, جو کہ ان کے 40ویں پہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ وہاں پہ میں نے جو افراتفری ہے وہ نہیں دیکھی. وہاں پہ میں نے بڑا ہی اچھا ان کا رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور اگر آپ ریڈی پہ اگر آپ چیز کھا لیں, یہ میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتانے لگا ہوں, اگر آپ کو ریڈی سے کوئی چیز کھا لیں اگر لگی ہو تو وہ آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے. اچھا, اگر آپ اپنی خوشی سے دے دیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں. اچھا, پھر میں نے دیکھا وہاں پہ کہ لوگ شام کو دکانیں بند کرتے ہیں
لیکن جو چیزیں ہیں مسلے یا تسبیحاں یا جو چیزیں جو باہر لٹکی ہوتی ہیں وہ ویسی لٹکی ہوتی ہیں بالکل, اور وہاں پہ کوئی چوری چکاری کا جو اس طرح کا جو ہے وہ بالکل بھی سسٹم نہیں, نہ ڈر ہوتا ہے نہ سسٹم ہوتا ہے. تو اگر میں وہاں نہ جاتا تو مجھے ان باتوں کا پتہ نہ چلتا, نہیں پتہ چلنا تھا. اس لیے جا کے ہی نا آپ کو صحیح ایک اندازہ ہوتا ہے اس جگہ کا, کلچر کا, لوگوں کا. سر میرے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور اس طرف ہماری توجہ دلوائی. میرے 2 سوالات ہیں اس موقع پر. ایک تو ایران اور عراق کی جو عوام ہے, جو ہمارے بھائی ہیں, وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. جی, میں نے بہت سارے اپنے دوستوں سے سنا ہے جو وہاں آتے جاتے ہیں, میرے ٹیچرز بھی ہیں, میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو میری بڑی عرصے سے خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں. جی, لیکن وہاں جو مہمان نوازی ہے وہ اتنی زیادہ کیسے مشہور ہوگی؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ اتنے مہمان نواز صرف کہنے کی حد تک تو ہیں, لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان کو زیادہ مہمان نواز کہا جاتا ہے؟ پہلی بات جو آپ نے ایگزامپلس وغیرہ دی. چودھری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے اور آپ کو ایز سون ایز پاسبل وہاں پہ لے کے جائے. کیونکہ میں نے تو وہاں پہ ایران میں جو میں نے صفائی کا نظام دیکھا, میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ایسے. حالانکہ میں پیرس بھی رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ پیرس بڑا خوبصورت ترین شہر ہے دنیا کا, لیکن جو خوبصورتی میں نے اور صفائی ایران میں دیکھی, اس حد تک صفائی ہے کہ آپ پوری دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. کہیں بھی سڑک پہ جاتے ہوئے سائڈ پہ فٹ پاتھ ہو اور آپ فٹ پاتھ پہ کھانا پکائیں اور وہیں چٹائی بچھا کے کھانا شروع کر دیں. یہ آپ کو ماحول کہیں نہیں ملتا. یہ آپ کو ایران میں جگہ جگہ آپ کو یہ لوگ ملیں گے ایسے کرتے ہوئے, نفیس لوگ, صاف ستھرے. اور میرے خیال سے جہاں پہ بہت زیادہ جو عراق ہے, جو یہ میسوپوٹیمیا کی جو یہ ساری جو سویلائزیشن ہے, یہاں پہ بہت زیادہ انبیاء کرام آئے. بالکل, اور بلکہ زیادہ تر سارے ہی تقریباً اسی ایریے میں, سعودی عرب اور ایران, عراق, اور یہ ہماری عرب اسٹیٹ بنتی ہے, اسٹیٹ ہے جو سارا. میرے خیال سے ان کی تبلیغ ہوگی, اور کیونکہ وہ خود بھی سارے بہت مہمان نواز اور بڑے خوش اخلاق تھے, تو میرے خیال سے انہی کی وجہ سے ان میں یہ خوش اخلاقی اور مہمان نوازی ٹرانسفر ہوئی ہے. بالکل. اچھا سر, میرا دوسرا سوال ایران کے اوپر ہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہمارا دل چاہے ہم کہہ سکتے ہیں, جی سر ان کو صرف اور صرف مذہبی شخصیت کے طور پہ ہمارے ہاں ان کو نمایاں کیا گیا ہے. جہاں تک میں نے پول سائنس میں پڑھا ہے, جی, وہ بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں ہمارے. ابھی بھی لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ایون کہ جب مرزا نصیر الدین محمد ہمایوں کی حکومت چلی گئی تھی تو انہوں نے وہاں ایران جا کے آپ کے مزار پر حاضری دی, معافی مانگی اور کہا کہ جی میں پوری کوشش کروں گا کہ جب مجھے دوبارہ آپ کے صدقے حکومت ملے تو میں پورے ہندوستان میں عدل و انصاف قائم کروں گا. تو ہمارے ہاں ہمارے باقی جو علماء کرام ہیں, ان کی یہ جو دوسرا پہلو ہے, اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ویسے اب آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اب جو لیڈرشپ اور مینجمنٹ کورسز پہ حضرت امام حسین کی جو روایات ہیں اور جو ان کی سٹوریز ہیں, ایگزامپلز ہیں, وہ آنی شروع ہو گئی ہیں. جی. جبکہ میں آپ کو بتاؤں, نیلسن منڈیلا جب انہوں نے تقریباً 27 سال کے قریب جیل کاٹی, جی, اور وہ خود کہتے ہیں کہ 20 سال کے قریب میرا ایک ایسا زندگی کا موڑ آیا کہ میں نے سوچا کہ میں کمپرومائز کر لوں اور جو یہ کہتے ہیں مان کے ان سے کوئی نہ کوئی ڈیل ہم طے کر لیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اسی دوران حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے اور جو انہوں نے کربلا میں جتنا قربان کیا اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو اور مختلف اپنے پورے قبیلے کو, تو وہ کہتے ہیں پھر جو میں قربانی دے رہا ہوں یہ تو اس قربانی کے سامنے کچھ نہیں. بالکل کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی سٹوری پڑھنے کے بعد میرے اندر دوبارہ ایک تحریک پیدا ہوئی اور پھر مزید مجھے 7 سال جیل رہنا پڑا. پھر 27 سال کے بعد نیلسن منڈیلا جب باہر نکلے, انہوں نے پھر آگے حکومت کی. سر اچھا بتایا کہ مینجمنٹ سائنسز اور پول سائنسز کی بکس پر ان کے کوٹیشنز وغیرہ پڑھائے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں وہ تو ایران, عراق, شام یا یورپین کنٹریز کے اندر ان کے اوپر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ پڑھا رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ میرے خیال سے اس کو ایک فرقے کے ساتھ بھی نتھی کر دیا جاتا ہے. جی سر. جبکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی جو پریچنگ ہے یا ان کے جو پیروکار ہیں وہ سکھ بھی ہیں. ہاں جی, وہ ہندو بھی ہیں سر, اور کرسچنز بھی ہیں, اور بہت سارے غیر مسلمس بھی ان کے پیروکار ہیں, اور مسلمانوں کے علاوہ بھی وہاں پہ لوگ ان کے دربار پہ روزے پہ جا کے حاضری دیتے ہیں. بالکل سر. تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کے مذہب کے جو رہنما ہے ان کو دوسرے مذاہب کے لوگ
بھی ایکسیپٹ کریں, نہ صرف ایکسیپٹ کریں بلکہ ان کو فالو کر رہے ہیں. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, لیکن یہ اگر ہم ایک فرقے کی یہ جو اینک ہے, فرقے کی اینک اتار کے اگر ہم ان کی شخصیات کو پڑھیں گے, ان کی جو ورکنگ ہے, ان کی جو محنت ہے, ان کو پڑھیں گے, تو کوئی بھی مذہب کا فرقے کا شخص وہ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں فرقے کی اینک جو ہے وہ نہ صرف اس معاملے میں اتارنی چاہیے, وہ ہر علمی معاملے میں اتار دینی چاہیے, کیونکہ جب آپ اینک نکالتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کوئی ویژن آپ کا کلیئر ہوتا ہے اور آپ نیوٹرل ہو کے چیزوں کو لاجک کی بنیاد پہ اور انٹلیکٹ کی بنیاد پہ پرکھنا شروع کرتے ہیں. سر میں یہی کافی عرصے سے اس چیز کے اوپر میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکشن بھی کی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ہمارا ٹریول سے ہٹ کے تھوڑا سا ان کی شخصیت پر آ گیا, اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں لوگ صرف ایک مذہب اور ایک فرقے کی بنیاد پہ ان کو پرکھتے ہیں, اور اس لیے ہماری سوسائٹی زوال کا شکار ہے. اگر ہم ان کی سیاسی, سماجی اور معاشی جو تعلیمات ہیں ہم اگر وہ اچھی طرح سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے. اور ایران کی ترقی کی جو وجوہات ہیں, جو وہاں انقلاب آیا ہے, میری اسٹڈی کے مطابق, آپ ہو سکتا ہے اختلاف کریں, باقی ہمارے ناظرین بھی کریں, ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, جو انقلاب ہے اس میں ان کی یہ جو شخصی زندگی ہے نا, اس سے ہٹ کے ان کی سیاسی, سماجی اور معاشی پہلو کو وہاں کے لوگوں نے پڑھا, ٹھیک ہے, اور پوری ریسرچ کی, پھر اس میں انہوں نے ٹرین کیا اور انقلاب لے کر آئے. اور آج ایران کے اندر جو حالات ہیں وہاں پہ, جو ان کی نو ڈاؤٹ کہ ان کی کرنسی ہم سے کم ہے, لیکن خوشحالی ہے, صفائی ستھرائی ہے, رسپیکٹ ہے ہر بندے کی, اور سسٹم ان کا بہت اسٹرانگ ہے. بہت اچھا. تو ہماری پوری کوشش